نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اور اہل قصبہ کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے حالات اور حکومت دونوں کی باتوں کو سمجھتے ہوئے بہت ہی سادگی کے ساتھ عید منائی، اور رمضان المبارک بھی ہم نے بہت ہی سادگی کے ساتھ منایا، سادگی کے ساتھ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، اور عید کی نماز بھی بڑی سادگی کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے۔ حالات نے اگرچہ ہم کو بھلے ہی منع کیا، حکومت نے منع کیا، مگر مسلمانوں نے عید کی نماز اپنے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہو سکتا، اس کو بھول نہیں سکتا۔ آپ حضرات کے سامنے جو میں نے یہ ایک شعر پڑھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہی ہے، یہ شعر ہم کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ مسلمان جو اللہ کی نغمہ سرائی کرتا ہے اپنے منہ سے، اس کی جو حمد کرتا ہے نماز کی شکل میں، ذکر کی شکل میں اور دیگر معمولات کی شکل میں، یہ کسی وقت کا، یہ کسی حالات کا پابند و محتاج نہیں ہے، بلکہ بہار ہو کہ خزاں، موسم بہار ہو یا پت جھڑ کا موسم ہو، مسلمان کی شان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر ہمیشہ وحدانیت کے نغمے اس کی زبان سے جاری رہتے ہیں، اس کا دل ہمیشہ اللہ کی وحدانیت سے، لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے معمور رہتا ہے۔ آپ حضرات بہت بہت شکریہ کے مستحق ہیں، داد کے مستحق ہیں۔ آپ حضرات نے حکومت کا جس طریقے سے ساتھ دیا، حکومت کی بات کو مانا، لاک ڈاؤن کا خیال کیا اور نماز کا بھی لحاظ کیا، لاک ڈاؤن کا بھی خیال کیا اور نماز کا بھی لحاظ کیا، اپنے اپنے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر نماز پڑھی گئی، اور جس لاک ڈاؤن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ کیا لاک ڈاؤن، یہ کیا لاک ڈاؤن؟ ہم جب اسلامی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو اسلامی تاریخ میں بڑے عجیب عجیب لاک ڈاؤن بھی ملتے ہیں۔ ہمارا لاک ڈاؤن تو ایک ایسا لاک ڈاؤن تھا کہ اس میں ہم کو کھانے کی چیز بھی ملتی تھی، اس میں ہمیں پینے کی چیز بھی ملتی تھی، گھر کا راحت و آرام بھی ملتا تھا، اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز و اقارب سب سے ہم رابطہ کر سکتے تھے، بازار میں آ جا سکتے تھے، دکان سے خریداری کر سکتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق کھا پی سکتے تھے، خرید سکتے تھے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک لاک ڈاؤن کا تذکرہ کروں گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 9ویں صدی ہجری کے۔ ان کی ایک کتاب ہے تہذیب التہذیب۔ اس کتاب کے اندر ایک جلیل القدر تابعی کا تذکرہ کیا گیا، جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی نعم البجلی۔ یہ اتنے برگزیدہ اور خدا رسیدہ بندے تھے، خوف خدا اور خوف آخرت کا ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس
5 منٹ کے بعد ملک الموت آ رہا ہے اور وہ تمہاری روح قبض کرے گا، تو اس کی اطلاع ہونے پر بھی ان کی حالت میں ذرہ برابر بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ خوف خدا اور خوف آخرت کا یہ عالم تھا کہ اگر روح قبض ہونے کی بھی ان کو وارننگ دی جائے تو بھی ان کی حالت نارمل رہے گی، یعنی ڈر تھا ہی نہیں گویا موت سے۔ اللہ سے ملنے اور ملاقات کا گویا ان کے اندر اتنا شوق تھا کہ ساری چیزوں کا ڈر ان کے دل اور دماغ سے نکل گیا۔ یہ اتنے خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ بھی پایا، اور آپ جانتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف الثقفی یہ حکومت بنو امیہ کا گورنر تھا، مکہ کا گورنر، ملک شام کا گورنر، اور پھر بعد میں عراق کا بھی گورنر رہا۔ یہ اتنا بڑا ظالم آدمی تھا کہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں، پوری تاریخ میں اس سے بڑا ظالم آج تک کوئی ہوا ہی نہیں، اتنا بڑا ظالم آدمی حجاج ابن یوسف۔ یوں کہتے ہیں کہ جب حجاج کا انتقال ہوا اور اس کے قید خانے میں جب ان لوگوں کی فہرست بنائی گئی جو اس کے قید خانے میں جیل میں پڑے پڑے مر گئے، تو ان کی تعداد 1,20,000 تک پہنچ گئی۔ یعنی وہ لوگ جو اس کے جیل خانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوک سے مرے، ان کی صرف یہ تعداد ہے 1,20,000۔ باقی لڑائیوں میں اور جنگوں میں اس نے کتنے آدمیوں کو مارا ان کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ اتنا بڑا ظالم آدمی تھا حجاج ابن یوسف۔ چنانچہ یہی بزرگ عبد الرحمن ابن ابی نعم جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ایک مرتبہ یہ حجاج کو سمجھانے کے لیے حجاج کے پاس چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد حجاج کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی مخلوق کو کیوں ستا رہے ہو، کیوں تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہو، عذاب کے نئے نئے طریقے تم نے نکال ڈالے، اور تمہارے خوف کا یہ عالم ہے لوگوں پر کہ ان کی نیندیں غائب ہو گئی، اتنا ظلم مت کرو۔ چنانچہ حجاج اس کے دل میں رحم اور شفقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حجاج بڑا غصے ہو گیا، کہنے لگا اچھا مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو تم؟ یعنی حجاج کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتا تھا، تم مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہو؟ برہم ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اپنی پولیس کو حکم دیا کہ اس کو جیل خانے کے اندر، جیل خانے کی ایسی اندھیری کوٹھڑی کے اندر اس کو ڈال دیا جائے کہ جہاں نہ دھوپ جاتی ہو اور نہ ہوا جاتی ہو، جس میں کوئی روشن دان بھی نہ ہو، تاریک اندھیری کوٹھڑی میں اس کو ڈال دیا جائے، اور اس کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ دی جائے، اس کو ایک لقمہ بھی نہ دیا جائے، یہاں تک کہ یہ اسی کے اندر بھوکا پیاسا مر جائے۔ آیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم البجلی جو جلیل القدر تابعی تھے، ان کو اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ 1 دن، 2 دن، 5 دن، ہفتہ، یہاں تک کہ 15 دن ہو گئے۔ جب 15 دن مکمل ہو گئے تو اب حجاج بولتا ہے کہ اس بوڑھے کی لاش وہاں سے نکالی جائے اور اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حجاج کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ 15 دن کا عرصہ ہو گیا اور اس بوڑھے کو، اس شخص کو نہ پانی کی ایک بوند ملی، نہ کھانے کا، روٹی کا ایک لقمہ ملا، بالکل وہ مر گیا ہوگا۔ حجاج کے کارندے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اب وہ زندہ نہیں بچا، وہ تو مر گیا ہوگا۔ لیکن خدا کا کرنا دیکھیے، جب 15 دن کے بعد اس اندھیری کوٹھڑی کا دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم البجلی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی نیت باندھے اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلق ہوتا ہے مسلمانوں کا نماز سے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کتنی داد کے مستحق ہیں۔ بیچاروں کے لیے امام کا انتظام نہیں تھا،
کوئی نماز پڑھانے والا، کتنے لوگوں کے میرے پاس بھی فون آئے کہ کیا نماز کی شکل کیا ہوگی، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی اگر نماز پڑھانے والا مل جائے تو کوئی خطبہ پڑھنے والا نہیں ہے، کیا شکل ہوگی؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی ہوا، کوئی ایسا بندہ بچا ہوگا جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں یا پڑوسیوں کے گھر میں 2-4 آدمیوں نے مل کر انتظام کیا اور حکومت کے قانون کی رعایت کرتے ہوئے نماز عید پڑھی۔ تو ان بزرگ کو دیکھیے، 15 دن کے بعد تو ان کو مر جانا تھا بھوک سے تڑپ تڑپ کر، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکے۔ جب 15 دن کے بعد کھولا گیا دروازہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت نماز کے اندر مشغول ہیں اور زندہ ہیں۔ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم آدمی کا دل بھی نرم پڑ گیا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ہوا؟ ایک ہفتہ آدمی بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا، یہ تو 15 دن ہو گئے۔ لہٰذا حجاج بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اس کو باعزت طریقے سے رہنے دیا جائے، یہ لگتا ہے اللہ کا کوئی ولی ہے کہ اتنے سخت حالات میں بھی وہ نماز کے اندر مشغول ہے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ وہ مسلمان جنہوں نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی نمازوں کا لحاظ نہیں کیا، روزوں کا لحاظ نہیں کیا، یہ جو حالات آج ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی آئے ہوئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اس کی مار ہے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ آج بھی کتنے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ صرف حالات نہیں ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو دنیا میں پتا بھی نہیں ہل سکتا، یہ سب حالات ہیں۔ لہٰذا اس واقعے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبق لیں اور ہم اللہ کی طرف پھر واپس آئیں، نماز کی طرف واپس آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اگلا رمضان بھی نصیب کرے۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، روزے چھوٹے ہوں، نماز کا لحاظ نہ کیا ہو، تو اس سے مانگا جائے کہ اگلا رمضان بھی ہمیں اللہ نصیب کرے، اور جب اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا تو ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔